الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الفاسقين قوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے نوع انسانی پر جو بڑے بڑے احسانات فرمائے ہیں، ان میں شاید سب سے بڑا احسان قرآن مجید کا نازل کرنا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو مسجود ملائک بنا کر، یعنی فرشتوں سے سجدہ کروا کر انہیں آزمائشی طور پر جنت میں سکونت عطا کی گئی، اور انہیں یہ کہا گیا کہ یہاں تم جو مرضی کھاؤ پیو، لیکن کوئی مخصوص درخت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس کے قریب بھی نہ جانا، فتکونا من الظالمین، ورنہ ظالم قرار پاؤ گے، بڑی زیادتی کرو گے۔ لیکن شیطان نے آ کر انہیں کنفیوز کیا اور ان سے کہا کہ دیکھو، تم اشرف تو قرار پائے ہو تمام مخلوقات میں سے، لیکن کیا تم نہیں سمجھتے کہ فرشتے تم سے افضل ہیں؟ ظاہر ہے کہ فرشتے اور انسان میں فرق کیا ہے کہ فرشتے برائی کی طرف کوئی رجحان ہی نہیں رکھتے، اور دوسرے ایک نوری مخلوق ہونے کی وجہ سے وہ ود ان نو ٹائم ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر سکتے ہیں اور اپنی شکل بدل سکتے ہیں، جبکہ انسان یہ دونوں کام نہیں کر سکتا۔ انہیں کنفیوژن یہ دیا شیطان نے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ مقام تو دیا ہے، لیکن تمہارے اندر یہ دو ڈیفیشنسیز رکھی ہیں کہ ایک تو تم فرشتے نہیں ہو، اور دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر وہ چیز بین کر دی ہے جس کے ذریعے سے تم اپنی دونوں ڈیفیشنسیاں پوری کر سکتے تھے، کہ ایک تو تم جنت میں ہمیشہ ہمیش رہنے کے حقدار بن جاؤ گے، اور دوسرے تم فرشتے بن جاؤ گے۔ رہی بات کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو وارن کیا تھا کہ شیطان تم دونوں کا دشمن ہے، اور معقول طرز عمل کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے دشمن سے ہوشیار رہے، بچ کے رہے، اور اس کی بظاہر کوئی اچھی بات کو بھی کبھی اچھا نہ سمجھے، اس کی اچھی آفر کو بھی کبھی اچھا نہ سمجھے۔ لیکن شیطان نے بہرحال ان تک ایکسیس پائی۔ اصل غلطی کیا ہے کہ انہوں نے دشمن کو اپنے پاس آنے دیا اور اس کو بات کرنے کی اجازت دی، تبصرے کرنے کی اجازت دی، اور یوں شیطان نے ان کو کنفیوز کر دیا، اور آخر ان سے اس درخت میں سے کچھ چکھنے پر آمادہ کر لیا
اور جو ہی انہوں نے اس درخت میں سے چکھا تو گویا وہی ان کی ایکسپلشن کا حکم نامہ تھا جس پر انہوں نے خود ہی دستخط کر دیے کہ ان کا جنت کا لباس جو تھا وہ اتر گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا اس درخت کے پاس جانے سے اور تمہیں وارن کیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، کیوں تم نے ایسا کیا؟ تو انہوں نے سیدھی سیدھی معافی مانگ لی، کوئی آرگومنٹ پیش نہیں کیا، کوئی ایکسپلینیشن پیش نہیں کی، کوئی باغیانہ طرز عمل اختیار نہیں کیا کہ ہاں ہمیں شیطان نے بتا دیا ہے، ابلیس نے، کہ تو کسی بہانے سے ہمیں جنت سے نکالنا چاہتا ہے، زمین پر بھیجنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے بھیج دے۔ یعنی یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ باغیانہ طرز عمل ہوتا ہے، اطاعت کا طرز عمل یہ نہیں ہوتا۔ اطاعت یعنی کہنا ماننا، اس کا تقاضا کیا ہوتا ہے کہ حکم ہے تو مانو، اور اگر کہیں انسان سے غلطی ہو جائے تو بس معافی مانگ لو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اسی وقت معاملہ جو ہے وہ رفع دفع ہو جاتا ہے۔ آدم و ابلیس کے اس قصے میں آپ نوٹ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شیطان نے بھی کی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی آدم و حوا سے بھی ہوئی علیہ السلام۔ فرق کہاں آیا کہ جب شیطان سے جواب طلبی کی گئی کہ ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، کہ تجھے کس چیز نے روکا سجدہ کرنے سے آدم کو جبکہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا؟ قال انا خیر منہ، تو وہ کہنے لگا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ مطلب کیا تھا کہ میں سپیریئر ہوں، میرا تعلق ورڈ آف انرجی سے ہے، آج کی تم اپنے زبان میں کہا جائے، اور یہ جسٹ میٹیریل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ دفع ہو جاؤ، اس لیے کہ وہ تھا جنوں میں سے، لیکن بہت عبادت گزار تھا، بہت علم والا تھا، لہذا اللہ تعالیٰ نے اسے آؤٹ آف ٹرن پروموشن دے کر فرشتوں میں شامل کر دیا تھا اور فرشتوں کا بھی استاد مقرر کر دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے واپس یعنی اس منصب سے نکال دیا اور گرا کر اسے جنات کے اندر شامل کر دیا۔ اب اس نے اللہ تعالیٰ سے ایک اور اجازت مانگی کہ انظرنی الی یوم یبعثون، کہ مجھے اس وقت تک موقع دے جب تک یہ سب لوگ اٹھائے جائیں، یعنی قیامت کے دن انسانوں نے اللہ کے حضور اٹھ کر پیش ہونا ہے دوبارہ زندہ ہو کر، تو اس وقت تک مجھے مہلت دے کہ میں اپنا پوائنٹ ثابت کروں کہ انسان اس منصب کا اہل نہیں ہے جو منصب اے اللہ تو نے ان کو دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ تمہیں مہلت دی جاتی ہے۔ تو شیطان نے کہا کہ اے اللہ اگر تو مجھے موقع دے رہا ہے تو میں اب ثابت کروں گا کہ یہ تیرے شکر گزار نہیں میرے شکر گزار ہوں گے۔ کیسے ثابت کروں گا؟ میں ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے حملہ آور ہوں گا ان پر، اور تو دیکھے گا، تو پائے گا کہ وہ تیرے شکر گزار نہیں ہے۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور تو دیکھا گیا کہ ان کی اکثریت تیری شکر گزار نہیں ہے۔ تو نے ان کو اتنا اونچا مقام دیا، اتنا اونچا منصب دیا، تمام مخلوقات میں سے اشرف قرار دے دیا، ان کو روح سے نواز دیا، لیکن اب یہ تیرے شکر گزار ثابت نہیں ہوں گے۔ بہرحال وہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فائنلی آدم علیہ السلام کو، حضرت حوا کو اور شیطان کو جنت میں سے نکال دیا اور اس دنیا میں بھیج دیا۔ اب دنیا میں بھیجتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا حضرت آدم سے خطاب کرتے ہوئے کہ تم اتر جاؤ زمین پر، اور تمہارے لیے زمین پر ایک وقت مقرر کے لیے ٹھکانہ ہوگا،
اور برتنے کا سامان ہوگا۔ اور ساتھ ہی فرمایا اما یاتینکم منی ھدی، جب کبھی تمہارے پاس میری جانب سے کوئی رہنمائی آئے، کوئی ہدایت آئے، فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون، تو جو کوئی بھی میری اس رہنمائی کی پیروی کرے گا، میری اس ڈائریکشن کو فالو کرے گا، ایسے لوگوں کے لیے نہ کوئی ڈر ہوگا، نہ خوف ہوگا، اور نہ ہی کوئی حزن و ملال ہوگا۔ یعنی خوف ہوتا ہے مستقبل کے بارے میں، اور حزن اور ملال، غم ہوتا ہے ہمیشہ انسان کا ماضی کے بارے میں۔ تو دونوں کو کور کر دیا کہ نہ تمہیں کوئی خوف ہوگا مستقبل کا، اور نہ ہی تمہیں غم ہوگا ماضی کا، یعنی غم کہہ لیں یا ریگریٹ کہہ لیں، پچھتاوا، یہ دونوں چیزوں کو کور کر لیتا ہے حزن۔ اب وہ جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے وہ ایک پورا سلسلہ ہے کہ جو شروع ہوا نو انسانی میں وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ کے رسول، اللہ تعالیٰ کے نبی تشریف لاتے رہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی انسانوں تک پہنچاتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام خود بھی پہلے نبی تھے، جب زمین پر بھیجا گیا تو انہیں نبوت سے نوازا گیا اور انہیں ہدایت عطا فرمائی گئی لوگوں کے لیے۔ اس کے بعد قرآن مجید نے جن پیغمبروں کا ذکر کیا ہے، صرف اتنا ہی نہیں ہے، اس سے بہت زیادہ ہے۔ ان میں حضرت نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول ہیں کہ جن کا قرآن مجید میں بار بار ذکر آیا ہے۔ اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا کوئی نام مذکور نہیں ہے، بس نوح کی قوم۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے بعد قوم عاد کا تذکرہ آتا ہے، اور قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کے بعد پھر قوم سمود کا ذکر آتا ہے، جن کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، اور کوئی فرد اللہ تعالیٰ سے کتنی محبت کر سکتا ہے، کوئی فرد اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کہاں تک جا سکتا ہے، اس کا ایک رول ماڈل سیٹ کیا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے، کہ انہوں نے کبھی اللہ تعالیٰ کو نہ نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم دیا ہو اور انہوں نے نہ کی ہو، اس کا تو سوال ہی نہیں۔ پس و پیش بھی نہیں کی، یعنی پس و پیش جو ہے یہ فارسی کا لفظ ہے، پیش کے معنی آگے، پس کے معنی پیچھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر نہ صرف یہ کہ نہ نہیں کی، پس و پیش بھی نہیں کی، بلکہ وائی بھی نہیں پوچھا کہ کیوں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو فوراً اس کی کمپلائنس کی۔ خاص طور پر جو دو حکم ہمارے سامنے آتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بے اولاد رہے، 80 سال تک کوئی اولاد نہیں تھی ان کے یہاں۔ تو 80 سال کی عمر میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا کہ یا اللہ مجھے بھی بیٹا عطا کر دے۔ تو 86 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اب ایک بوڑھے باپ کو 86 سال کی عمر میں جو بیٹا ملا ہو، آپ کو خوب اندازہ ہوگا کہ اس سے اسے کتنا پیار ہوگا، کتنی بلائیں لیتے ہوں گے، کتنی دفعہ گلے لگاتے ہوں گے، کس طرح بار بار اس کا منہ چومتے ہوں گے۔ لیکن اچانک حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ماں بیٹے کو یہاں چھوڑ کے چلو۔ دیر اینڈ دین انہوں نے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو چھوڑا اور چل پڑے۔ حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ کا حکم ہے۔ بس اتنے زیادہ تفصیل نہیں بتائی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور وہ بھی بہرحال اللہ تعالیٰ کی نیک بندی تھی۔ انہوں نے بھی کوئی آج کی عورتوں کی طرح اس پر کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا، کوئی ان سے بحث نہیں کی۔ انہیں معلوم ہے کہ میرا شوہر جو ہے وہ اللہ کا بندہ ہے، اور وہ اپنے مالک کے حکم کی کمپلائنس کر رہا ہے، لہذا انہیں اس پر نہ صرف یہ کہ کوئی اعتراض نہیں ہے،
کوئی کنسرن بھی نہیں ہے، کوئی تحفظ بھی نہیں ہے، انہوں نے بھی قبول کر لیا۔ اور دوسرا بڑا حکم وہ کیا تھا؟ آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی چھوٹا بچہ فوت ہوتا ہے جو ماں کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہوتا ہے، اگر وہ مر جائے تو ماں کے لیے وہ بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ بیٹا فوت ہو جائے کہ جو باپ کا دست و بازو بن گیا ہو، یعنی کوئی شخص جو ہے وہ دکاندار ہے، اس کا بیٹا جوان ہو کر دکان پر ساتھ بیٹھنا شروع کر دے تو باپ بڑا ریلیکس ہو جاتا ہے۔ کوئی اور پیشہ ہے اس کا، لوہار ہے، ترکھان ہے، تو اس کا بیٹا جو ہے اب اس کے کام میں آ کر شریک ہو جائے۔ تو قرآن مجید نے نقشہ کھینچا ہے کہ فلما بلغ معہ السعی، کہ جب اسماعیل اپنے والد کے ساتھ دوڑ دھوپ کے قابل ہو گئے، ان کا ہاتھ بٹانے کے قابل ہو گئے، تو انہوں نے کہا بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اب بیٹے کو بھی معلوم تھا کہ میرا باپ اللہ کا نبی ہے، لہذا بیٹے کو بھی معلوم ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، تو انہوں نے کہا ففعل ما تؤمر، ابا جی جو حکم ملا آپ کو آپ کر گزریے، مجھ سے کیا پوچھ رہے ہیں آپ؟ افعل ما تؤمر، کر گزریے جس کا آپ کو حکم ملا ہے۔ رہا میں ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، مجھے آپ انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اور دونوں باپ بیٹا راضی ہو گئے اور چھری چلا دی ان کے گلے پر۔ اللہ نے کیا بندوبست کیا وہ تو آپ جانتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام ہے، پھر حضرت شعیب علیہ السلام ہے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ یہ سب کے سب کیا تھے؟ یعنی اس حکم کی آگے مینیفیسٹیشن تھی کہ اما یاتینکم منی ھدی، جب ہمارے پاس میری جانب سے کوئی رہنمائی آئے، کوئی ڈائریکشن آئے، فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو جو کوئی بھی میری اس رہنمائی کی، اس ڈائریکشن کی پیروی کرے گا تو اسے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی حزن و ملال ہوگا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے اس ہدایت کو اور زیادہ کلیئر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ایک شریعت اور ایک پوری کتاب احکام پر مبنی نازل فرما دی، تورات۔ اب یوں سمجھیے کہ وہ جو روشنی حضرت آدم علیہ السلام لے کر آئے تھے، روشنی کا دیا، وہ بلب بنی، سرچ لائٹ بنی، اور اب ایک بڑی سورس آف لائٹ بن رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر۔ جب تورات اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی، اس میں تمام احکام اکٹھے کر دیے گئے۔ تورات بنی اسرائیل سے گم ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ کے پیچھے نظر بھی یہی تھا، اس لیے کہ ایک جامع کتاب آنے والی تھی۔ یعنی تورات کا اب دنیا میں کہیں وجود نہیں ہے۔ یہ سب جو بائبل آپ دیکھتے ہیں، نیو ٹیسٹمنٹ ہو، اولڈ ٹیسٹمنٹ ہو، یہ سب حافظوں سے لکھی گئی ہیں کہ ایک شخص جس نے تورات پڑھی ہوئی تھی، اس نے اپنے حافظے سے ایک اس کا اسکرپٹ بنا دیا۔ جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مواعظ سنے ہوئے تھے، اس نے ایک انجیل جو ہے وہ لکھ دی۔ کئی ساری انجیلیں لکھی گئیں، اور ان میں سے 4 کو سلیکٹ کیا گیا کہ ہاں یہ قریب ترین ہے بائبل کے، لیکن ان میں سے کوئی بھی بائبل نہیں ہے، کوئی بھی انجیل نہیں ہے۔ خود عیسائی کہتے ہیں کہ انجیل ان کے اندر ہے، لیکن ان کے اندر انجیل نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 600 سال کے بعد سن 610 عیسوی میں اللہ تعالیٰ کی آخری ہدایت آئی، آنا شروع ہوئی قرآن مجید۔ اب قرآن مجید کیا ہے؟ یہ نوع انسانی کے نام اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام ہے۔ علامہ اقبال نے اس کو فارسی شعر میں کہا کہ نوع انسان را پیام آخری،
یہ قرآن مجید جو ہے یہ نوع انسانی کے نام اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام ہے، حامل رحمت للعالمین، اس کے حامل، اس کو اٹھا کے لانے والے، اس کو دنیا کے سامنے پہنچانے والے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہدایت کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ اس کے ماننے والوں کا کیا تعلق ہونا چاہیے، اس کو اچھی طرح ہمیں سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ ہم بھی اس آخری کتاب کے حامل ہیں جو اس اللہ تعالیٰ نے نوع انسانی کی رہنمائی کے لیے بھیجی ہے۔ اس کے لیے ایک تو میں نے 3 آیات سنائی ہیں آپ کو سورہ جمعہ کی۔ سورہ جمعہ قرآن مجید کی وہ صورت ہے کہ جس پوری صورت کا مرکزی مضمون قرآن مجید ہے۔ اس کی دوسری آیت میں فرمایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں اور اس کے ذریعے سے لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں اور پھر انہیں کتاب اور حکمت و دانائی کی تعلیم دیتے ہیں۔ اور اس کی 5ویں آیت میں فرمایا کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها، ان لوگوں کی مثال کہ جو حامل تورات بنائے گئے، تورات کو اٹھانے والے بنائے گئے، یعنی یہودی بنی اسرائیل، ثم لم يحملوها، پھر انہوں نے اس کو نہ اٹھایا، یعنی یہاں نہ اٹھانے سے مراد کیا ہے کہ جیسے اٹھانا چاہیے تھا۔ اخبار مطالعے کے لیے ہوتا ہے، کتاب مطالعے کے لیے ہوتی ہے، اور خاص طور پر وہ کتاب یا وہ حکم نامہ کے جو بڑے کی طرف سے آیا ہے چھوٹے کو، وہ غور سے پڑھنے کے لائق ہوتا ہے اور اس پر عمل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ قرآن مجید کس کا کلام ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو ہمارا رب ہے، اس پوری کائنات کا بادشاہ ہے۔ اس نے انسٹرکشنز بھیجی ہیں ہمارے لیے قرآن مجید میں، تو اس کو اللہ کا کلام ماننا اور اس سے انسٹرکشن لینا، یہ کیا ہے؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اگر کوئی اللہ کی کتاب کا حامل اس سے فائدہ نہ اٹھائے تو اس کی مثال دی گئی ہے سورہ جمعہ کی اس 5ویں آیت میں کہ ان لوگوں کی مثال جو حامل تورات بنائے گئے، ثم لم يحملوها، پھر انہوں نے اس کو نہ اٹھایا جیسا اٹھانے چاہیے تھا۔ کمثل الحمار يحمل اسفارا، تو اس کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لادا جاتا ہے۔ گدھا وہ جانور ہے کہ جو ٹرانسپورٹیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ٹرانسپورٹیشن کیا ہوتی ہے؟ کسی چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا، نقل و حمل۔ اب گدھے کے لیے برابر ہے کہ اس پر آپ مٹی لاد دیں، پتھر لاد دیں، اینٹیں لاد دیں، کپڑا لاد دیں، نمک لاد دیں، سیمنٹ لاد دیں، وہ صرف ٹرانسپورٹ کرتا ہے بوجھ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ، لیکن نہ وہ کپڑے کو سی کر پہن سکتا ہے، نہ وہ سیمنٹ سے کوئی گھر بنا سکتا ہے، نہ کتابوں کو پڑھ سکتا ہے، نہ اینٹوں سے کوئی تعمیر کر سکتا ہے۔ لیکن انسان جو ہے وہ ہر چیز سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ کتابیں ہوں گی تو ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا کر پڑھے گا، اینٹیں اور سیمنٹ ہوگا تو ان کے ملاپ سے وہ گھر بنائے گا، کوئی دیوار تعمیر کرے گا۔ نمک ہے تو اس کو کھانے کے لیے استعمال کرے گا، گندم ہے تو اس سے اپنی روٹی بنائے گا، چاول ہے تو انہیں پکائے گا اور کھائے گا۔ تو وہ لوگ جو حامل تورات بنائے گئے لیکن انہوں نے اس کو انسانوں کی طرح نہ اٹھایا،
تو ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لادا گیا ہے. اور پھر فرمایا بیس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ. بہت بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، جھوٹا قرار دیا. جو اس ویب سائٹ آپ کھول لیں، اب تو ہر انفارمیشن جو ہے وہ آپ کو ویب سائٹ سے مل جاتی ہے. یہودیوں کو کوئی فرقہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس نے تورات کو جھٹلایا ہو کہ یہ تورات اللہ کی کتاب نہیں ہے. سب یہودی مانتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن ان کا ایک طرز عمل تھا جس کو قرآن مجید میں یہاں بیان کیا جائے کہ لم یحملوہا، لیکن انہوں نے اس کو نہ اٹھایا. تو اس کی مثال دی گئی کہ وہ گدھے کی سی مثال ہے ان کی کہ جنہوں نے تورات کو اٹھایا، صرف ٹرانسپورٹ کیا اس کو، لیکن اس سے رہنمائی حاصل نہیں کی. ہمارا بھی معاملہ ایسا ہی ہے. ہم قرآن مجید کو بڑے ادب و احترام کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ رکھتے ہیں. یعنی کہ قرآن مجید کے علاوہ کوئی اور چیز ہو تو ہم کئی دفعہ اس کو ٹھوکریں لگا لگا کے بھی گھسیٹ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ کرتے ہیں. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مسلمان ایسا ہوگا کہ جس کو معلوم ہو کہ اس ڈبے کے اندر قرآن مجید ہے اور پھر اس کو پاؤں سے گھسیٹ کر جو وہ آگے لے کے جائے. وہ ادب و احترام سے قرآن مجید کو اٹھا کے لے کے جاتا ہے، اونچے مقام پر رکھتا ہے. تو اس ایٹیچیوڈ کو کہ حفاظت سے ایک سے دوسری جگہ منتقل کرنا، اسے کہا جا رہا ہے گدھے والا طرز عمل. مثال کو کے طور پہ پیش کیا گیا یہودیوں کو، لیکن اگر ہمارا بھی طرز عمل وہی ہے تو پھر ہم پر بھی وہ مثال جو ہے وہ جوں کی توں چشمہ ہوگی. ایسا ہوتا کیوں ہے؟ اس کی مثال، اس کی وجہ جو ہے اگلی آیت میں بیان کی گئی ہے. فرمایا قل یا ایھا الذین ہادوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو اے یہودیوں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ یہودیوں سے کہیں ان زعمتم، اگر تمہیں زوم ہے، اگر تمہارا دعویٰ ہے، تمہیں غلط فہمی ہے، انکم اولیاء للہ من دون الناس، کہ تم باقی لوگوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے بڑے چہیتے اور پیارے ہو، اللہ تعالیٰ کے تم فیورٹ ہو، جیسا کہ آج بھی یہودیوں کا دعویٰ ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ یہودی پورا انسان صرف اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اور باقی نوع انسانی کو وہ جینٹائلز کہتے ہیں، گوئم جینٹائلز. جیسے ہمارے لیے جانوروں کی مثال ہے، گائے، بھینس، بکری، بھیڑ، اونٹ، گھوڑا، خچر، گدھا، یہ سب کیا ہیں؟ انہیں ہم استعمال کرتے ہیں. وہ بھی جاندار ہیں لیکن انسان تو نہیں ہیں، ہم انہیں استعمال کرتے ہیں. تو یہودیوں کو جو اصل تصور ہے وہ یہی ہے کہ اصل انسان اس نوع انسانی کی ملائی تو ہم ہیں، اور باقی سب لسی ہے اور ہماری خدمت کے لیے بنی ہے، ان سے کام لے لو. اور جیسے ہم اپنے گھوڑے کو کھلانے کے لیے، گھوڑے سے کام لینے کے لیے اسے کھلاتے اور پلاتے بھی ہیں، بھینس سے دودھ لینے کے لیے ہم اس کو بھوسا اور چارہ بھی ڈالتے ہیں، گتاوا بھی ڈالتے ہیں. اسی طرح وہ ہمیں اپنی کمپنی میں ملازم رکھ کے اچھا کھانے پینے کو دیتے ہیں، اچھی تنخواہ دیتے ہیں. لیکن اگر آپ غور کریں تو جو تنخواہ وہ دیتے ہیں اس سے ہماری سسٹیننس تو بڑی اچھی ہو جاتی ہے، لیکن اس سے جو فائدہ ان کو پہنچتا ہے اس میں ہر وہ ملازم کے جو ذرا بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز میں اکاؤنٹس کے شعبے میں کام کرتا ہو یا کسی اور شعبے میں بھی کام کرتا ہو، لیکن اس کو اندازہ ہو کہ اس سے انکم کتنی ہے، تو پھر اسے احساس ہوگا کہ ہمیں تو بس صرف وہ چوکری کھلا رہے ہیں اور چارہ ہی دے رہے ہیں، باقی اصل جو ساری ملائی ہے وہ تو خود لے کے جا رہے ہیں. تو فرمایا کہ اگر تمہیں زوم ہے کہ تم اللہ کے بڑے چہیتے اور پیارے ہو، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ،
تو اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو پھر موت کی تمنا کرو. تمہارا خیال ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے بڑے چہیتے اور پیارے ہو اور جنت تمہاری منتظر ہے، تو پھر دنیا میں کیوں دل لگایا ہوا تم نے؟ جب بھی کوئی مسلمان امت جو اللہ تعالیٰ کے دین پر ہو، اللہ اور اس کے رسولوں کی ماننے والی ہو، جس کا ایمان ہو کہ یہ زندگی کل زندگی نہیں ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، لیکن اس کا دل دنیا میں اتنا لگ جائے کہ اسے مرنے کو اس کا جی نہ چاہے، تو پھر اس امت کا یہی حال ہوگا. وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے نبیوں، اللہ تعالیٰ کی کتابوں کے ساتھ اپنی نسبت پر فخر کرے گی، جیسے ہم کرتے ہیں. خوار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں، جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی یہی وہ چیز ہے نا جو مسلمان کو عمل سے دور کرتی ہے، یہی وہ چیز ہے جو اسے قرآن مجید سے دور کرتی ہے. قرآن مجید گھر میں پڑا ہوا ہے اور بڑی حفاظت سے پڑا ہوا ہے، ننگا نہیں پڑا ہوا، غلاف کے اندر ہے اور پھر اونچی جگہ پر ہے عزت و احترام کے ساتھ، لیکن نہ تلاوت کرنے کے لیے ہے اور نہ اس سے رہنمائی لینے کے لیے. اگر آخرت پر ہمارا ایمان زندہ ایمان بن جائے گا، لائیو بیلیف بن جائے گا، کنوکشن کی حد تک پہنچ جائے گا، تو پھر ہمیں آخرت کی فکر بھی ہوگی. لیکن آخرت کو مانتے ہیں، لیکن ہم تو امت مرحوم میں ہیں. ہمارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر کھڑے ہوں گے سفارش کرنے کے لیے، اور چونکہ وہ اللہ کے محبوب ہیں لہذا اللہ تعالیٰ ان کو تو کبھی ان کی سفارش کو رد نہیں کرے گا. جو تعلیم وہ لے کر آئے تھے، جو قربانیاں خود انہوں نے اور ان کے صحابہ نے کی ہیں، پھر ان پر ہماری نظر نہیں جاتی، پھر صرف انہی حدیث پر رہتی ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذکر ہے. اور اس شفاعت کے بارے میں اتنا امپورٹنٹ ہے یہ معاملہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جو معمول کے اذکار ہیں دن رات کے، ان میں آیت الکرسی کو کئی اینگل سے شامل کیا. یعنی ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا فرض نمازوں کے بعد کے اذکار میں شامل ہے نا. اور آیت الکرسی میں یہ بات ہے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے حضور سفارش کر سکے مگر اس کی اجازت سے. پتہ نہیں یہ کیسی سفارش ہوگی کہ جو اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوگی، اور اللہ کا کوئی نبی اللہ تعالیٰ کے حضور کوئی غلط سفارش کرے، آپ کا دل مانتا ہے؟ اللہ کا بندہ ہو، اس کا نبی ہو، اس کا نمائندہ ہو، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی مجرم کو کہے کہ نہیں 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 اس نے جرم نہیں کیا، ایسا ہو سکتا ہے؟ تو من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے سامنے سفارش کر سکے مگر اس کی اجازت سے. اگر اجازت کرنے والا اجازت لے کر سفارش کرے تو وہ سفارش نہیں ہوتی. آپ کسی کو سفارشی لے کر جائیں کسی افسر کے پاس، اور گھنٹہ بھر تو وہ باہر انتظار کرتا رہے، اور اندر جا کر بھی افسر کے پاس کہے کہ جی اگر اجازت ہو تو میں کچھ عرض کروں، تو خاک سفارش کرے گا. سفارش تو وہ ہوتی ہے، سفارش کرنے والا تو وہ ہوتا ہے جو بغیر پیے کے تھرو جانے کے سیدھا دروازہ کھولے اندر چلا جائے، اور اندر جا کر افسر سے فرینکلی کہے کہ میرا بندہ خبردار ایسا کام کرنا ہے. یہ ہوتی ہے سفارش. تو اگر سفارشی جو ہے وہ اجازت طلب کرے تو پھر کون سی سفارش رہ گئی؟ یہ تو کوئی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اعزاز دینے خود ان کے دل میں ڈالے گا کہ تم فلاں کی سفارش کرو، تم فلاں کی سفارش کرو، جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا ان کے حق میں وہ سفارش کریں گے. ایسی سفارش جو ہے اس کا کوئی امکان نظر نہیں آتا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا ہوا ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش کریں. یہ دل نہیں مانتا انسان کا. اور اس بات کو بار بار یاد کرایا گیا. ہر نماز کے بعد اگر ہم آیت الکرسی پڑھیں گے
اور اس سبق کو یاد کریں گے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. کیا کوئی کہے گا جا کے؟ دوسری سفارش کیا ہوتی ہے کہ آپ کہتے ہیں کسی افسر کے جا کر کہ جی میں چشم دید گواہ ہوں کہ واقعہ یوں نہیں یوں ہوا ہے، آپ کی فائل جو کہہ رہی ہے وہ بات ٹھیک نہیں ہے، ایسے ہوا تھا واقعہ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ان کے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے اسے بھی دیکھتا ہوں، جانتا ہوں، اور جو ان کی پیٹھ پیچھے ہو رہا ہے اسے کچھ جانتا ہوں. تو کون اللہ تعالیٰ کے علم میں اضافہ کرے گا؟ تو اصل جو فساد ہے وہ کیا ہے؟ انسان کا آخرت سے بعد، یعنی آخرت کو ماننا لیکن اس کی اسپرٹ کا انکار کرنا، اس کو جزا و سزا کا دن نہ ماننا. تو پہلے یہودیوں پر الزام عائد کیا کہ تمہارا جو تورات کے ساتھ طرز عمل ہے یہ گدھے جیسا ہے، اور بہت بری مثال ہے ان لوگوں کی الذین کذبوا بآیاتنا، جو ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو راہ یاب نہیں کرے گا، ان کو راستہ نہیں دکھائے گا، ان کو ہدایت نہیں دے گا. اس کے بعد فرمایا کہو اے یہودیو، اگر تمہیں واقعی خیال ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے بڑے چہیتے ہو لوگوں کے مقابلے میں، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو اگر تم سچے ہو تو پھر موت کی تمنا کرو. ہم بھی اگر اس دنیا میں ذلت و خواری کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور ہمیں زوم ہے کہ جنت ہمارا انتظار کر رہی ہے، تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ سے موت مانگنی چاہیے کہ جلدی سے ہم یہاں ذلیل و خوار ہونے کی بجائے جنت میں جائیں. لیکن خود ہمیں بھی پتہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم بخشے بخشائے ہیں، لیکن پتہ ہے ہمیں کہ وہاں ہمارے لیے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. اور اس کے بعد فرمایا وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے اس چیز کے ہوتے ہوئے جو انہوں نے آگے بھیجی ہے. میں نے کتنی نیکیاں اس اکاؤنٹ میں جمع کرائی ہیں مجھے معلوم ہے، ہمیں سے ہر شخص کو پتہ ہے، لہذا ہم اس کے ہوتے ہوئے موت کی تمنا نہیں کرتے. واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے. اب ہم موت کی تمنا کریں یا نہ کریں، اس کا ایکچوئل موت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. بڑا واضح اعلان کر دیا قل ان الموت الذی تفرون منہ، اے نبی بتا دو ان کو وہ موت جس سے تم دور بھاگتے ہو. اور ہم سب دور بھاگتے ہیں موت سے. ہم ہمارے گریبانوں میں جھانک کے کیا ہم مرنے کے لیے تیار ہیں؟ کسی کی عمر 50 سال ہو وہ بھی مرنے کو تیار نہیں، اور کسی کی 80 سال عمر ہو وہ بھی مرنے کو تیار نہیں. اور آبزرویشن کیا ہے؟ جوان بچے، کوئی 20 سال کا، کوئی 29 سال کا، کوئی 35 سال کا، کوئی 17 سال کا، چٹکیوں میں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو ان الموت الذی تفرون منہ، یقیناً وہ موت جس سے تم دور بھاگتے ہو، فإنہ ملاقیکم، یقیناً وہ تم سے ملاقات کرنے والی ہے. صرف اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کی بیوٹی یہ رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ لسٹ جو ہے وہ اپنے پاس سنبھال کر رکھی ہوئی ہے، اس کو ہم پر کھولا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ جس ترتیب سے ہم دنیا میں آئے ہیں اسی ترتیب سے واپس جائیں گے. ہم 4 بھائی تھے، سب سے چھوٹا بھائی جو ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے بلا لیا، ہم کچھ بھی نہیں کر سکے. دادے بھی پوتوں کو دفن کرتے ہیں. تو ان الموت الذی تفرون منہ، یقیناً وہ موت جس سے تم دور بھاگتے ہو، فإنہ ملاقیکم، وہ تم سے ملاقات کرنے والی ہے. ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، اور پھر تم لوٹائے جاؤ گے، پھیرے جاؤ گے اس ہستی کی طرف جو کھلی اور چھپی باتوں کا جاننے والی ہے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور پھر وہ تمہارے سامنے لائے گا، پھر وہ تمہیں جتلائے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو. اب وہ اعمال نامہ کس طرح کا ہے ہم کچھ نہیں جانتے، لیکن آج تک کا جو ہمارا علم ہے
جب میں چھوٹا تھا تو کوئی تصور نہیں بنتا تھا کہ وہ اعمال نامہ کتنا بڑا ہوگا جو سامنے لایا جائے گا، جس میں ساری ڈیٹیلز ہوں گی. لیکن اب ویڈیو نے آ کر بڑا آسان کر دیا ہے کہ میری زندگی کی فلم جب میرے سامنے چلائی جائے گی، دیکھو نا یہ تم ہی ہو نا، یہ حرکت تمہاری ہے، تو پھر میں انکار نہیں کر سکوں گا. ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون. لیکن یہ تو مثال ہے، آج کا ہمارا علم یہاں تک سمجھتا ہے، پتہ نہیں قیامت سے پہلے خود ہمارا علم کتنا آگے بڑھ جائے گا کہ محاسبہ اس سے بھی زیادہ آسان ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ کا علم تو ہے ہی بہت بڑا. اللہ تعالیٰ جو ہے صرف اسی کا محتاج نہیں ہے کہ جو ہم دیکھتے ہوں، ہم سمجھتے ہوں. اللہ تعالیٰ کے پاس بے شمار طریقے ہیں ہمیں جتلانے کے. لیکن بہرحال موت آئے گی، ہم چاہیں یا نہ چاہیں. قیامت آئے گی، ہمیں پسند ہو یا نہ پسند ہو. ہمارا محاسبہ ہوگا، ہمیں اچھا لگے یا برا لگے. اور ہمارا ایک ایک عمل ہمارے سامنے لایا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس محاسبے کے لیے تیار ہونے اور اس کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.